کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، 79 سال گزر گئے، انگریز چلا گیا، لیکن ذرا تاریخ کو تو پڑھو۔ 1803 سے لے کر 1947 تک اس آزادی کے لیے قربانیاں دینا، کہیں بالاکوٹ میں شہداء کا خون بہہ رہا ہے، کہیں شاملی کے میدان میں علماء کا خون بہہ رہا ہے، دلی اور گردنواح میں ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہیں اس آزادی کے خاطر۔ یہ میرے اکابر کی تاریخ ہے، تمہاری تاریخ نہیں ہے۔ پھانسیوں کا اگر چوما ہے اس آزادی کے لیے، میرے اکابر نے اور میرے بزرگوں نے چوما ہے۔ اور ایک انگریز خود کہتا ہے کہ جب ہم نے ان مجاہدین کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے اڑانے کا فیصلہ کیا تو ہزاروں لوگوں میں ایک ایک سے ہم نے پوچھا تنہائی میں، اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ ہزاروں کے لوگ اڑ گئے، لیکن کوئی بندہ ہمیں نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں۔ کس بات پر تم میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ پاکستان اگر بنا ہے تو میرے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے، اور اپنا منہ کی کلی کر کے میرے اکابر کا نام لینا۔ شراب سے بدبودار تمہارا منہ میرے اکابر کے خلاف زبان کھولتا ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اس کے ان مشن کے وارث ہیں جنہوں نے اگر انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا تو انگریز کے پالشیوں کے سامنے بھی ہم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ تمہارا نظام ناکام ہے، آج انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ نظام ناکام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ملک کو نہیں چلا سکتے، تمہاری وجہ سے ناکام ہے۔ جن لوگوں کو تم نے مہرے بنایا ہوا ہے ان کی وجہ سے ناکام ہے۔ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم۔ جناب صدر محترم مولانا اسعد محمود مکی صاحب، ہمارے مہمان مکرم جنوبی افریقہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگ مخدوم حضرت مولانا جمشید صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور پنڈال میں موجود میرے تمام اکابرین، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے، اور اس فاؤنڈیشن کے سرخیل مولانا اسعد مکی صاحب کے کہ جنہوں نے پورے ملک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے اجتماعات کا اہتمام کیا، اور غالباً مزید شہروں میں بھی کسی نوعیت کے اجتماعات ہوں گے۔ یقیناً ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کو اور امت کی نئی نسل کو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی دی جا سکے۔ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ نئی نسل دین سے دور ہو رہی ہے، وہ خود کو دین کی رہنمائی کے محتاج نہیں سمجھ رہے، اخلاق حسنہ وہ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے مدارس کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ دین کی تعلیم بھی دیں اور دینی تربیت بھی دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قیامت کے روز جب وزن اعمال ہوگا تو اسی کا ترازو بھاری ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس پسندیدہ دین سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حسن سیرت بھی کمال کا اور حسن صورت بھی کمال کا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کیے ہیں اور آپ کی ذاتی حسن کا تذکرہ کیا ہے، تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو کچھ ہم نے آپ کی تصویر دنیا کو دی ہے وہ ہمارے ادراک کی قوت تک ہے۔ آپ کا ظاہری حسن، اس کا حقیقی ادراک کرنا، یہ قوت بشری سے باہر ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ ہمارے اکابر نے جن مدارس کا اہتمام کیا، ان مدارس میں جہاں دین کی تعلیم دی جانے لگی، وہاں اس علم کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی بھی تعلیم دی گئی، اور اس میں اخلاقیات کا پہلو بھی ہے،
اس میں عبادات کا پہلو بھی ہے، اس میں معاشرت کا پہلو بھی ہے، اس میں معیشت کا پہلو بھی ہے، اور اس میں سیاست کا پہلو بھی ہے۔ ہر لحاظ سے امت کی تربیت کرنا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ دینی مدارس کے حوالے سے انگریز کے زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی، عالمی سطح پر بھی اور ملک کے اندر بھی، مدارس کے علماء اور طلباء کے اس طبقے کو کبھی دقیانوسی کہتے ہیں، کبھی اس کو پسماندہ طبقہ کہتے ہیں، اور جتنا جتنا دین سے دور ہو، دین کی پیروی سے جتنا جتنا بے پرواہ ہو، انہیں کہتے ہیں یہ روشن خیال، جدید تہذیب کے حامل لوگ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے عملی زندگی اور ہمارے عملی رویوں کے بارے میں قرآن کریم نے کیا معیار قائم کیا ہے؟ ظاہر ہے ہماری نظر میں وہی معیار معتبر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنایا ہے۔ یہ میانہ روی کہاں سے آئی؟ انسان اپنی خلقت میں انتہا پسند ہے۔ وہ جانور بننے پہ آئے تو کوئی جانور اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بہیمہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شیطنت پہ آئے، شیطان کو وہ شیطانی نہیں سوچتی جو انسان کو سوچ جاتی ہے۔ ظلم اور قتل پہ آئے تو بھیڑیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ حرص سے بھرپور، خواہشات سے بھرپور ایک خلقت اللہ نے انسان کی صورت میں پیدا کی۔ تمام مخلوقات سے زیادہ کی خواہشات اسی انسان میں بھرتی، لیکن اس کو اعتدال کس نے دیا؟ جب قرآن نازل ہوا۔ اعتدال کب آیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس امت کے سامنے آئی تو قرآن کریم نے تو اعتدال کے لیے ایک معیار دے دیا ہے۔ اب اس معیار پر پورا اترنے والے اور 100% پورا اترنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ یہی وہ جماعت ہے جس پر براہ راست وحی آتی رہی اور براہ راست وحی سے ان کی زندگیاں بدلتی رہیں، ان میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ لیکن اس سے پہلے کے زمانے کو کہ جس میں قرآنی تعلیمات کا اتباع نہ تھا، ایک پیغمبر کی اتباع کا زمانہ نہیں تھا، حیوانیت کی ایک زندگی تھی، اس زمانے کو آج بھی ہم دور جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے
اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے جب معاشرہ کسی تعلیم کا پابند نہیں تھا، کسی نظام کا پابند نہیں تھا، تو اس معاشرے کو جاہلیت کا معاشرہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر معاشرہ وہ قرآن و سنت سے دور ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے، وہ کس طرح روشن خیال کہلا سکتا ہے، کس طرح وہ مہذب کہلا سکتا ہے؟ یہ بھی تو جاہلیت کا شکار ہے۔ تو میرے نوجوانوں، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی بعثت سے اس اللہ کے دین سے بے نیاز لوگ جاہلیت کے دور سے منسوب کیے جاتے ہیں، آج بھی جتنا جتنا اس سے دور ہوں گے لوگ وہی جاہل کہلائیں گے، جتنا جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی وہ امت موسدہ کی تعبیر بنیں گے، کیونکہ معیار صحابہ کرام ہیں۔ تو آج ہم نے پرکھنا ہے کہ عملی زندگی میں امت کے کون سے لوگ ہیں کہ جو اپنی عملی زندگی میں درجہ بدرجہ صحابہ کرام کی زندگی کے قریب تر ہیں۔ تو جو بھی عملی زندگی میں صحابہ کرام کی زندگی کے قریب تر ہوگا وہ امت وسط کی تعبیر ہوگا، جتنا جتنا ان کی زندگی سے دور ہوگا اتنا ہی وہ دور جاہلیت سے تعبیر کیا جائے گا۔ لیکن یہ انگریز کا زمانہ تھا جب ان مدارس اور اس میں پڑھنے والے لوگوں کو پتہ نہیں کس کس القاب سے پکارا گیا، اور یہ آج پاکستان ہے کہ 79 سال پورے ہو رہے ہیں اور آج پاکستان میں بھی دینی علوم سے وابستہ لوگوں کے بارے میں وہی رویے ہیں جو کسی زمانے میں فرنگی کے ہوا کرتے تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، 79 سال گزر گئے، انگریز چلا گیا، لیکن ذرا تاریخ کو تو پڑھو۔ 1803 سے لے کر 1947 تک اس آزادی کے لیے قربانیاں دینا، کہیں بالا کوٹ میں شہداء کا خون بہہ رہا ہے، کہیں شاملی کے میدان میں علماء کا خون بہہ رہا ہے، دلی اور گردنواہ میں ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اس آزادی کے خاطر یہ میرے اکابر کی تاریخ ہے، تمہاری تاریخ نہیں ہے۔ پھانسیوں کا اگر چوما ہے اس آزادی کے لیے میرے اکابر نے اور میرے بزرگوں نے چوما ہے۔ اور ایک انگریز خود کہتا ہے کہ جب ہم نے ان مجاہدین کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے اڑانے کا فیصلہ کیا تو ہزاروں لوگوں میں ایک ایک سے ہم نے پوچھا تنہائی میں کہ اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ ہزاروں کے لوگ اڑ گئے لیکن کوئی بندہ ہمیں نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں۔ کس بات پر تم میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ پاکستان اگر بنا ہے تو میرے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ اس کی بے توقیری نہیں کر سکتے۔ اور اپنا منہ کی کلی کر کے میرے اکابر کا نام لینا، شراب سے بدبودار تمہارا منہ میرے اکابر کے خلاف زبان کھولتا ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟
मजाक समझ रखा है? याद रखो, ये जो हम बैठे हैं ये उन अकाबिर और असलाफ के वारिस हैं, ये उन मिशन के वारिस हैं जिन्होंने अगर अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया तो अंग्रेज के पॉलिसियों के सामने भी हम सर झुकाने के लिए तैयार हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के लोगों ने पाकिस्तान की तख्लीक और पाकिस्तान के वजूद के 3 तरह के ताबीर किए। एक तबके ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना है कि यहां कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, न अभी अंग्रेज है न अब हिंदू है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और यहां अब शरीयत होगी। एक तस्वुर यह था। कुछ लोग थे जिन्होंने इस तस्वुर से पाकिस्तान की आज़ादी की ताबीर की कि हमारी मईशत आज़ाद होगी। हम किसी के गुलाम नहीं होंगे। और एक तबका वो था जिसने पाकिस्तान के वजूद को इस बात से ताबीर किया कि एक जमहूरी मुल्क होगा और जमहूरी माहौल में हम सांस लेंगे और अपने फैसले खुद करेंगे। अब इस्लामी निज़ाम का क़याम, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी, माशी खुशहाली या जमहूरी निज़ाम, इन तीनों हवालों से ज़रा आप पाकिस्तान का आज 69 साल के बाद मुताला कर लें। यहाँ शरीयत कितनी है, कुरान और सुन्नत कितना है, मईशत कितनी वो खुशहाल है हमारी, और जमहूरियत का क्या हासिल कर दिया। कौन सा मकसद है जो पाकिस्तान की किसी एक शहरी का मुकम्मल हुआ हो? कुरान और सुन्नत के तलबगार वो भी महरूमियत का इजहार कर रहे हैं, मईशत की बात करने वाले वो भी महरूमियत का शिकार हैं, और जमहूरियत की बात करने वाले वो भी मायूस बैठे हुए हैं। अब इस मुल्क के वजूद को अगर नफी की है तो तुम्हारे रवैयों ने की है। सियासियात तो एक बड़ा वसी मैदान है, बड़ा तवस्सो है इस मैदान में। यहां तो आज कुरान और सुन्नत की बात करना हमें कहा जाता है कि मौलवी साहब अब कुरान और सुन्नत की बातें छोड़ो, अब कुरान और सुन्नत की बात करने वाला और मजहब की बात करने वालों का मुल्क की सियासत की में कोई गुंजाइश नहीं है आप लोगों के लिए। हमने अगर मुल्क की सियासत में गुंजाइश पैदा की है तो उसमें तुम्हारा क्या किरदार है? ये मकाम भी हमारे इन नौजवानों और कारकुनों ने अपनी कुर्बानियों से हासिल किया है। और मत सोचे कोई कि वो हमारे लिए दुनिया तंग कर देंगे, हमारे लिए गुंजाइश तंग कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं
کہ اپنے لیے گنجائش تنگ کر رہے ہو. ہم نظریاتی لوگ ہیں اور اپنے نظریات کے لیے ایک تاریخ رکھتے ہیں. 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پہ ہے. تمہاری پشت پہ کیا ہے؟ انگریز کی غلامی، خوشامد، ان کے گھوڑوں کے خرخرے، اور اس کے بدلے میں جاگیریں حاصل کرنا، بڑے بڑے جاگیردار بن جانا، یہ تمہاری تاریخ ہے. اور قربانیاں دینا یہ ہماری تاریخ ہے. تم کس چیز پہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترنا یہ ہمارا مشن ہے. یہ مدرسے یہ مولویوں کے مشین نہیں ہیں، یہ بذات خود ایک مشن ہے. اور مولوی کا کام کیا ہے؟ یا امت کی امامت کرنا اور یا لوگوں کے جنازے پڑھانا. ہمیں قوم کی امامت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور تمہارے جنازے پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہے. تو ملک کی مقاصد کو ذرا سمجھنا ہے ہم نے. آزادی کے جشن مناؤ، لیکن جشن کی آڑ میں ملک کے بنیادی مقاصد سے آنکھیں چرانا، آنکھیں بند کرنا، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے اس دین قویم کی تقویم کرنی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے امام تھے. سید الاولین بھی تھے اور سید الآخرین بھی تھے. تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اور تمام انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے جو میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ اگر نبی آخر الزمان کا زمانہ تمہیں ملا تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. میرے بعد اگر حضرت موسیٰ بھی آتے تو میری اتباع کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے تو میری دین کی اتباع کریں گے. اب یہ دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. ہمارے اکابر نے اس آیت کی تشریح یوں کی ہے کہ دین کامل باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے، اور اتمام نعمت یہ اس کامل اور مکمل دین کی حاکمیت و اقتدار کا نام ہے. اس نعمت کے حصول کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ اللہ کی نعمت واقعتاً تمام ہو جائے ہم پر. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. مبشرن کے معنی کہتے ہیں اور اسلامی سلطنت کی بشارت دینے والا. تو اسلام کی حاکمیت اصل بڑی نعمت ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب لائی گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی گئی تو آنکھیں بینا ہو گئی، فرتد بصیرہ. تو فوراً پوچھا این ترکت یوسف، یوسف کو کہاں چھوڑا ہے؟ کہا ملک مصر. کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا کہ اس کو تو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن اندازہ تھا کہ ہاں یہ سارا سفر یہیں تک پہنچے گا. تو دوسرا سوال کیا علی ای دین ترکت، کس دین پر چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جواب دیا علی دین الاسلام. تو آپ نے فرمایا الآن تمت النعمہ. تو نعمت اقتدار کا نام ہے، حاکمیت کا نام ہے، دین اسلام کی حاکمیت. اس مقصد کے لیے جد و جہد کرو، یہی جہاد ہے. باقی ذرائع ہیں، ذرائع میں تو ہر زمانے میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اب ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ تمہارا نظام ناکام ہے، آج انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ نظام ناکام ہے. اس کا معنی یہ کہ آپ ملک کو نہیں چلا سکتے، تمہاری وجہ سے ناکام ہے. جن لوگوں کو تم نے مہرے بنایا ہوا ہے ان کی وجہ سے ناکام ہے. تم ذرا خودداروں کو حوالے کرو کہ دیکھو ملک چلتا ہے یا نہیں چلتا. جو آزادی کی اصل قیمت کو جانتے ہیں. تم آزادی کے نام پر عیاشیاں جانتے ہو، غلامی جانتے ہو. اس غلامی سے آزادی انشاءاللہ العزیز حقیقی معنوں میں یہ تحریک دے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس بات کی، اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے. کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا، پوری خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.